السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ اس وقت اگر نیوز سائیکل دیکھیں تو دو خبریں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ امین گنڈا پور کہاں گئے اور دوسری کے آئینی امینڈمنٹس کہاں سے آ رہی ہیں اور کب آ رہی ہیں۔ باقی بیچ میں ریسٹ از جسٹ نوائز، اور یہ ایشو اتنا بڑا بن گیا ہے کہ امین گنڈا پور صاحب کو بھی جب وہ واپس ری سرفس ہوئے 24 گھنٹوں کے بعد تو انہیں اب تک 2 دفعہ اسمبلی میں تقریر کرنی پڑی ہے، ایک وی لاک کر چکے ہوئے ہیں اور ابھی تک بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور آج تو انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تو کے پی انٹر ہو گیا تھا صبح ناشتے کے وقت، لیکن اس کے بعد کیوں ان کو 12 ضلعوں میں سے گزرنا پڑا، کیا ہوا، وہ کلیریفیکیشن نہیں آئی، کیونکہ وہ تو وزیر اعلیٰ تھے، اگر چاہتے تو وہیں سے فون کرتے، جس ڈی پی او کے گھر میں تھے تو ان کا ہیلی کاپٹر بھی آ سکتا تھا ان کو لینے، ان کی سیکیورٹی آ سکتی تھی۔ بہرحال وی ہیو نو ریزن ٹو ڈاؤٹ اینی ون، لیکن بہت سے ابھی بھی ڈسکنیکٹڈ پوائنٹس ہیں۔ لیکن یہ زیادہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کا انٹرنل میٹر، جو ان کے لوگ جواب لیں یا نہ دیں، جو لوگ جلسوں میں جاتے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ بھیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آئینی امینڈمنٹس یہ ہیں اصل چیز۔ اور جو لیٹسٹ اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ ابھی کامران مرزا صاحب نے جے یو آئی کے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے گورنمنٹ کا ڈرافٹ، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ 1-2 چیزوں پہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا۔ مثلاً ایک ہے ججز کا ٹرانسفر، ہائی کورٹ کے ججز کا، اس پہ بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب نے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل میرے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پہ، مگر ہم اس کو بریکنگ پوائنٹ نہیں بننے دیں گے۔ فائز عیسیٰ صاحب پہ میری اطلاع کے مطابق ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے، تو اس بات کو چھوڑ دیں۔ اور ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ اب ہاٹ فیورٹ جو اس وقت گورنمنٹ سرکل میں بات ہم سن رہے ہیں، فیڈرل جو کورٹ ہے، آئینی کورٹ، اس کے لیے امین الدین خان صاحب کا نام بڑا اسٹرانگلی لیا جا رہا ہے، اور اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ بڑے آرام سے منصور علی شاہ صاحب کو بھی سپریم کورٹ کا جج ایلیویٹ کرنے میں، چیف جسٹس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ پھر پاورز ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو جائیں گی۔ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہم نے کہا پروگرام کے پہلے حصے میں ذرا بات کر لیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ایمننٹ لائر اینڈ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم سلمان جی۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک سوال ویری کوئکلی، ایز سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی، یہ جو ساری امین گنڈا پور صاحب کی مسٹیریس ڈس اپیئرنس ہوئی، لاجیکلی آپ تو لائر آدمی ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، ہمیں بھی کچھ سمجھا دیں۔ سینس بنتی ہے کہ اگر چیف منسٹر اپنے پروونس میں پہنچ جائے اور ہی از آن ہز اون گراؤنڈ، اور یہ کوئی ڈائی ہارڈ آپ کی ووٹر بیس بھی وہی ہے، سب کچھ ہے، پھر ان کو اپنے 12 اضلاع میں سے بڑا چھپ کے جا کے پہنچنا پڑے اپنے پشاور میں، ڈزنٹ میک اینی سینس۔ سیریسلی مجھے آئی ہیو آل دا سمپتھیز فار ہم اینڈ اور آپ کی پارٹی کے لیے، لیکن لاجیکلی ان کی اپنی سیکیورٹی، ان کا اپنا ہیلی کاپٹر، ان کا سب کچھ ایک فون کال اوے تھا، تو اگر ڈی پی او کے گھر میں ناشتہ کر رہے تھے تو یہ سب، اس کے بعد مجھے وہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم سمجھ نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر کیوں کرنی پڑی۔ جسٹ ون کوشچن، پھر ہم امینڈمنٹس پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں، میں تو اس میں نہیں پڑھوں، جو علی امین صاحب نے بات کی ہے آئی ول ایکسپٹ اٹ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے آگے جانے کی۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی حکومت اب بھی قائم ہے نہیں ہے، ان کے خلاف کیا مقدمے بن چکے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو یہ ان کی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ چیز ویسے تجسس کا باعث تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیٹرن ہو، اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہوتا نا پھر پرابلم نہیں تھا، ہم بھی کہتے کہ یار کیا ہے، پہلے بھی آئے تھے 6-8 گھنٹے ہوئے، شو ڈال دیا پی ٹی آئی نے، اور ہم نے بھی شو ڈال دیا کہ جی کڈنیپ ہو گئے ہیں، مسنگ ہو گئے ہیں، پھر وہ نکل آئے، اینڈ دیر واز ویری مرکی ایریا۔ اب بھی بڑا مرکی گراؤنڈز ہیں ساری، ان کا آنا پھر جانا، پھر ایوری تھنگ از دیر از اے فاگ آف مسٹری اراؤنڈ اٹ۔ تو ویسے میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا انٹرنل میٹر زیادہ ہے۔ نہیں، اس کو دوسرے پہلو سے لینا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو پھر تو ہمیں سب کو غصے میں ہونا چاہیے، ہم سب کو تشویش ہونی چاہیے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیسے مبعوث کر لیا گیا، کس نے مبعوث کیا، کون ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو پکڑ کے غائب کر دیا جائے۔ تو پھر تو یہ ایک ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ یہ کیا ریاست ہے ہماری۔ تو اس لیے اس بات کو فی الحال یہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ دو ہی اس کے ورژن ہے نا، کہ یا یہ کہ ان کو کسی نے مبعوث کر لیا، پکڑ لیا، نہیں وہ تو کہہ رہے نہیں، چلیں چھوڑیں، یہ لاجک کی باتیں ہیں، چھوڑیں ان کو۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیو فیتھ،
ہم کہتے ہیں کہ ہم باقیوں پہ لاجک اپلائی کرتے ہیں ہمیں یہاں بھی کرنے دیں بٹ چھوڑیں اٹس اے ویسٹ ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے. آئی اگری ود یو آئی ٹوٹلی اگری ود یو. مجھے بتائیں رائٹنگ اپیئرز ٹو بی آن دا وال کہ امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور یہ ایس سی او کے فوراً بعد ہم سن رہے ہیں شاید 18 سے پہلے آ جائیں. سی جے کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی لیکن یہ جو ہماری اطلاعات ہم سن رہے ہیں فرام ویری کریڈیبل کوارٹرز کہ شاید امیر الدین خان صاحب از ناؤ دا ہاٹ فیوریٹ, ان پہ وہ سوچ رہے ہیں سیریسلی. اگر وہ ہوتے ہیں تو تب آپ لوگوں کا کیا اس پہ ویو پوائنٹ ہوگا کیا نہیں ہوگا, اور یہ امینڈمنٹس اگر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا, واٹ ڈو یو ڈو؟ دیکھیے ہم ان امینڈمنٹس کے اصولی طور پہ خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. اس کورٹ کو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کے جج جو ہیں جو من پسند ہیں ان کو اس میں متعین کیا جائے تاکہ ان سے وہ فیصلے لیے جائیں جو ہم دیکھ رہے ہیں لیے جاتے رہے ہیں پچھلے چند ماہ میں بھی. ایک ہم خیال بینچ تو بن چکا ہے. اب اس ہم خیال بینچ کے ممبران کو آپ نے طاقت اگر دینی ہے اس عدالت کے ذریعے اور ان سے کچھ کام لینا ہے تو پوری قوم کو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں سراپا احتجاج ہونا چاہیے. یہ ایک بہت تاریک لمحہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کا بھی موقف رہا ہے کہ اس اسمبلی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ آئینی ترمیم کرے. تیسری بات یہ کہ اگر استحقاق ہوتا بھی تو جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آج دن تک آپ کو مجھے نہیں پتا کہ مسودہ کیا ہے, پاکستان کے عوام کو نہیں پتا مسودہ کیا ہے, پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ خاموش بیٹھی ہے, بے خبر بیٹھی ہے, وہ تو مانگ بھی نہیں رہی کہ ہمیں مسودہ آج تو پاکستان بار کاؤنسل نے تو پوری ریکمنڈیشنز بھی اپنی دے دی ہیں. تو obviously there's a split in the lawyer community. دیکھیں بار کاؤنسل بھی سیاسی طریقے سے بٹی ہوئی ہے اس وقت, ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایک آدھ کی اکثریت ہو تو وہ بار کاؤنسل بن جاتی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ قوم بٹی ہوئی ہے. پاکستان بار کاؤنسل کوئی ایک متحد فورم نہیں ہے, اس میں دو گروپس ہیں نمایاں اور ہمیں پتا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے. اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے ترمیم کی حمایت کر دی ہے. ٹھیک ہے ایک فارمل طریقے سے چونکہ ایک آدھ کی ان کی اکثریت ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈومیننٹ ہیں, لیکن وہ کلام میں یہ بالکل بات قابل قبول نہیں ہے. اکثریت میں کہوں گا کہ اس طرح ترمیم ہو. ریٹائرڈ ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور جوڈیشری کے حاضر سروس ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہے. ایسی ترمیم تاریخ میں نہیں ہوئی. شرمناک یہ واقعہ ہے کہ چھپا کر ایک تھیلے میں ڈال کر آپ ایک مسودہ لائیں اور تو پھر آپ سلمان آئی ایگری ود یو کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کی فیور نہیں کر سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اب پھر سولوشن کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اب لائر تحریک چلائیں گے؟ بیکاز آپ کی پارٹی کا سٹرکچر تو ٹوٹل ڈسرپٹ ہوا ہوا ہے. اور جب میں آپ کے لیڈران سے آف دا ریکارڈ بات کرتا ہوں تو ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ یار لائرز بڑے آرگنائزڈ ہیں, تحصیل لیول تک آفیسز ہیں, سٹرکچرز ہیں, تو وہاں سے تو ہم چلا سکتے ہیں. تو اس میں کیا باقاعدہ ایک تحریک چلے گی اور کیا ان حالات میں چل سکتی ہے تحریک؟ دیکھیے میں اس پہ ظاہر حتمی بات نہیں کہہ سکتا. کب کسی معاشرے میں غصہ جو ہے اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ وہ معاشرہ پھٹ پڑتا ہے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہو چکا تھا, ہمیں پہلے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. آپ اس معاشرے کی مسلسل تضحیق کر رہے ہیں, آپ اس ملک میں رہنے والوں کی مسلسل تضحیق کر رہے ہیں. ان کے ووٹ کو پہلے آپ نے چرایا, اب ان کے اوپر آپ ایک کالی ترمیم جو ہے وہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. دیکھیے میں جب بیٹھتا ہوں حکومت کے قریب حلقوں میں تو کہتے ہیں ایوب خان کا دور بڑا زبردست تھا, بڑا شاندار تھا. ایوب خان کا دور اتنا شاندار تھا کہ اس کے اختتام پہ ملک دو لخت ہو گیا, ہماری اکانومی تباہ حال تھی. سرتاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میموائرز میں کہ ہم بڑے خوش تھے پلاننگ کمیشن میں کہ چھلانگے مار رہے ہیں ملک, اور ایک دن پتا چلا کہ ملک پھٹ چکا ہے اور دو لخت ہو چکا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوتابین لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتے. وہ دیکھتے ہیں آئی ایم ایف سے لون مل گیا, دیکھو انفلیشن 2% کم ہو گئی, سب اچھا ہو گیا. بالکل کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا. سطح کے نیچے جو ہے معاشرہ اپنا غصہ جو ہے وہ تو خیر وہ تو سلمان وقت بتائے گا. آج لیٹر لکھ دیا ہے, دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیا ہے اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ بھیا وہ ریزرو سیٹس آپ ہمیں کریں
جو دینی ہے پارٹیز کو. کل انہوں نے اپنی میٹنگ بھی کال کر لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اگر کل وہ کر دیتے ہیں پھر تو نمبرز گیم بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گی. پھر تو مولانا صاحب کا بھی وہ وزن نہیں رہے گا. یہ ایسا ہی ہے جو اس وقت تھا. دیکھیے پوری سکیم تو شروع دن سے یہی تھی نا کہ ہمیں بلہ نہ دیا جائے, ہمارے جو امیدواران ہیں ان کو آزاد قرار دیا جائے. اس کے بعد یہ تمام جو جھگڑا پیدا ہوا کہ ریزرو سیٹس ہمیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی, اس کی بنیاد تو وہ بلے والا فیصلہ ہی ہے نا. یہ پوری منصوبہ سازی جو ہے ہوئی بھی تھی اور ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے. 8 جج صاحبان نے مدافعت کی ہے, شاندار فیصلہ لکھا ہے, حقیقت کو مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا گیا, کس طرح ایک مصنوعی صورتحال پیدا کی گئی. اس مصنوعی صورتحال کو رد کر کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مانو ایک حقیقت کے طور پہ اور ان کی نشستیں ان کو دو. اب اس سب کو رد کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے 8 جج صاحبان کا, اس کے خلاف جو ریویو ہے وہ اب اس عدالت میں چلا جائے گا, جو چن کے وزیر اعظم صاحب پہلے چیف جسٹس لگائیں گے اور وہ چیف جسٹس پھر باقی جج صاحبان کو لگائیں گے. تو پورا منصوبہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو آپ نے رد کرانا ہے اس آئینی عدالت کے ذریعے, اور اسی لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. یہ 2 4 5 جو کام کرانے ہیں, اصل مقصد صرف یہی ہے کہ یہ کام کرا لیے جائیں. تو مجھے پھر ایک بات بتائیں, دیکھیے یہ کب تاریخ کا عمل ہے. جو آپ سینیریو پینٹ کر رہے ہیں بڑا ڈارک سینیریو ہے. جو امین گنڈا پور نے کل کہا, لگتا تھا کہ پوری ایک شام غریبہ انہوں نے سیاسی بنا دی, وہ بھی تھی. لیکن رؤوف حسن صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھنگز آر امپروونگ, ہمارے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات تھنگز آر امپروونگ بٹوین اس. تو پھر یہ امپروومنٹ کون سی امپروومنٹ کی وہ ذکر ہو رہا ہے؟ آئی فیل ٹو فیتھم. دیکھیں ہو سکتا ہے کسی لمحے ہوش مندی جو ہے وہ پھوٹ پڑے اور لوگ دیکھیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں, کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. یہی میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایوب خان کے دور کو سمجھ لے کہ اس دور میں چکا چوند ہونے والی چیز کیا تھی اور تباہ کن بات کیا تھی. نہیں سیکھتے لوگ ہمارے, ہر سطح پہ میں نے دیکھا ہے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نظر جو ہے, ان کی سمجھ جو ہے وہ کوئی بات وسیع نہیں ہوتی. سلمان مجھے ایک چیز بتائیے, ہم رکھتے ہیں کہ کسی وقت ایز پارٹی سیکرٹری جنرل, ایز اے سیزنڈ لائر اینڈ نا پارٹی سیکرٹری جنرل, کیا آپ کو ایک انیویٹیبل ریالٹی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آئینی کورٹ ہے اور یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ گورنمنٹ کر لے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یہ انیویٹیبل ہے. ابھی بہت عمل باقی ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا جو رول ہے, دیگر کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, یہ نمبر گیم اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. الیکشن کمیشن ان کو اٹھا کے ہماری ریزرو سیٹس دے دے تو اور بات ہے, آئینی عدالت اس پہ ایک توثیق اس کی کر دے, اس پہ لگا دے اپنی مہر, تو وہ اور بات ہے. لیکن ورنہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا آسانی سے نمبر پورے کرنا, اور مدافعت جو ہے وہ پارلیمان کے اندر سے بھی آئے گی. جسٹ 10 seconds left. کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ الیکشن کمیشن ریزرو سیٹس نہیں دے گا؟ مجھے نہیں ہے شک, اور یہ معاملہ جو ہے اگلے 10-12 دن جب تک یہ آئینی عدالت نہیں بنتی یہ رہے گا آئی تھنک ان پلے. اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس ملک پہ ایک سیاہ چادر ٹانک دیجئے گا, اور جب تک وہ چادر پھٹے گی نہیں, پھر سورج کی شعائیں نکلیں گی نہیں, آپ میں ہم سب تاریکی میں رہیں گے. سلمان اکرم راجہ, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین, سیگمنٹ کا وقت تو ختم ہو رہا ہے, لیکن ابھی بریک کے بعد جب آئیں گے تو مصطفیٰ کھوکھر اور بڑی زبردست آپ کو ایک باتیں سننے کو ملیں گی, کیونکہ فاروق نائک صاحب بھی ہیں اور دونوں کے بڑے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ویوز ہیں آئینی عدالت کے اوپر اور جس طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی. اب جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈروں سے, دوسرے لوگوں سے, تو نظر ہی آ رہا ہے کہ بہت ساری امیدیں ہیں کہ ایک لائر موومنٹ چلے گی اور وہ شاید روک پائے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو, یا اس کے بعد اور کچھ چیزوں میں تبدیلی لے آئی جائے, کیونکہ پی ٹی آئی کا پارٹی سٹرکچر تو تباہ ہوا ہے, لیکن جو لائرز کا سٹرکچر ہے وہ ہر ضلع تک کی لیول, تحصیل تک کی لیول پہ آرگنائزیشنز ہیں, اینڈ دے آر ریلائنگ آن دیٹ. تو ہم نے کہا اسی لیے بات کر لیں, بیکاز آپ نے دیکھا جو اسلام آباد میں کنونشن ہوا کل, اس میں بڑی سخت تقریریں ہوئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, دوسرے جو اسلام آباد کا پورا سیٹ اپ تھا. لیکن آج پاکستان بار کاؤنسل نے بھی اپنی کچھ ریکمنڈیشنز دے دی ہیں.
میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ اس میں یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ججز کی عمر آپ 68 ایئرز کر لیں اور 3 سال کی ٹینر اس پوسٹ کی ہوگی چیف جسٹس کی. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ موجودہ فائزہ صاحب کے اوپر جو الزام لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں اور شاید پاکستان بار کاؤنسل نے اپنا جو وزن ہے وہ بھی ڈال دیا ہے گورنمنٹ کے پلڑے کے اندر. فاروق نائک صاحب بھی اس کے وائس چیئرمین بھی ہیں تو ظاہر ہے اس سے پھر اور تقویت ملتی ہے بیکاز وہ زرداری صاحب کے قریبی ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ والی پالیٹکس چل رہی ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں. اور یہ وکلا تحریک میں بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں فاروق نائک صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل, سینیٹر بھی ہیں, ویری سینئر لیڈر آف پیپلز پارٹی, اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں ویری سینئر لیڈر, ایکس سینیٹر اینڈ ایکس پیپلز پارٹی. سو پیپلز پارٹی کے پرانے اور باغی دونوں ہی ہمارے ساتھ. فاروق بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ آپ لوگ کیا اب بار کاؤنسل جو پاکستان بار کاؤنسل ہے ٹوٹلی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی اس آئینی معاملے پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم قانون کو اور آئین کو دیکھ رہے ہیں. جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کنونشن کال کی اس میں تمام ریپرزینٹیٹیوز آف آل دی پاکستان بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسلز نے پارٹیسپیٹ کیا. ادھر ہم کو لا منسٹر صاحب نے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل پیکج تھا مجھے دیا. اس کے بعد پاکستان بار کاؤنسل نے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کال کی. اس کے اندر کلاس بائی کلاس گئے اور اس کے اندر ہم نے اپنی پرپوزلز اور ریکمینڈیشن جو ہے ان کو فائنلائز کیا ہے. ہم حکومت کے ساتھ نہیں چل رہے, ہم قانون اور آئین کے ساتھ چل رہے ہیں. اور دیکھیں وکلا کے اندر چاہے وکلا ہوں چاہے جرنلسٹ ہوں, کہتے ہیں آپس کے اندر اختلافات تو ہوتے ہیں اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اختلافات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہتے ہیں ایک سائڈ کو بالکل کنڈیم کر دیں اور دوسری سائڈ کی بات نہ سنیں. جہاں تک آپ نے ٹینیور کی بات کی, بات ٹینیور کی نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ہائی کورٹ کی جو ریٹائرمنٹ سپر اینویشن ایج ہے وہ 62 ہے اور سپریم کورٹ کی ایج ہے 65. اس کے اندر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جو ریکمینڈیشن ہے جو وہ رکھا ہوا ہے کہ ایک جو جج ہے اس کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا, چاہے وہ چیف جسٹس ہو چاہے وہ جج ہو, اس کی ریٹائرمنٹ ایج ہے 68. اس کے ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہائی سپریم کورٹ سے کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے اور قابل ہے تو اس کو بھی چانس ملنا چاہیے کہ وہ آ کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر جہاں کے بہت اہم آئینی مقدمات ہوں گے اس کے اندر, یعنی کہ اگر کوئی چیف جسٹس صاحب بھی ریٹائر ہوں تو ان کو بھی موقع مل سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد سیدھا آ کے یہاں چیف جسٹس کو موقع. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ تو آئین جو ہوتا ہے. فاروق بھائی اور پرسن اسپیسیفک کیا ہوتی ہے چیزیں اگر فیسیلیٹیٹ اس طرح نہ کیا جائے؟ اگر آپ میری بات سنیں نا, دیکھیں ٹینیور کا یہ نہیں ہے کہ ہر چیف جسٹس جو کہتے ہیں جج جو ہے یا چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال رہے گا. اس کے اندر یہ ہم نے کہا ہے کہ اگر ایک چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہے گا, اگر وہ 68 اگر وہ 67 کے اندر اپنے 3 سال پورے کر لیے ہیں تو وہ پھر 67 کی ایج میں ریٹائر ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس کے اندر that makes sense. Let me get مصطفیٰ نواز on this also. یہ لاجیکل بات ہے. اگر وہ سینئر بندے لینا چاہتے ہیں ادھر چلے جائیں گے. آپ لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں لائر موومنٹ میں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم لائر موومنٹ چلائیں گے اور سب کچھ ہوگا. پرابلم آپ کو کیا ہے اس میں, کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں پرابلم ہم سب کو یہ ہے کہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹس کا ڈرافٹ مختلف جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا گیا میڈیا کے اوپر, وہ پرپوزڈ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر آئین کے اندر جب سامنے آئی تو سب کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ جماعتیں کہنے کو تو جو جمہوری ہیں یہ کرنے کیا جا رہی ہیں. کیا یہ ڈرافٹ ان جماعتوں کا اپنا ہے؟ اور پھر جس طریقے سے ان جماعتوں کو وہ ڈرافٹ آخری لمحے دیا گیا, ان کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ جہاں پہ وزیر قانون بھی آن ریکارڈ ہے کہ ایک رات پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آپ نے بٹھایا ہوا, ممبران محبوس وہاں پر بیٹھے ہوئے, اور ایک رات پہلے کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے بھی ڈرافٹ مل گیا. تو پھر سوالات تو اٹھیں گے کہ یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا. اور پھر اس ڈرافٹ کے اندر جب آرٹیکل 8 کو آپ امینڈ کرنے کی بات کریں گے, جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کو آپ امینڈ کرنے کی بات کریں گے, جب آرٹیکل 199 کو امینڈ کرنے کی بات کریں گے, جب آپ ججز کی روٹیشن کی بات کریں گے. لوگوں کو بتا دیں ناظرین یہ وہ ہے کہ اگر آپ نیشنل سیکورٹی کے نام پہ اٹھائے جائیں تو آپ اٹھ گئے. دیکھیں 199 فاروق بھائی ابھی آپ مالک صاحب اجازت ہو, آئی ہیو گاٹ دا گریٹسٹ آف ریسپیکٹ فار کھوکر صاحب. Much water has flowed under the bridge. Let me complete my argument. I'm coming there. بڑی پرانی باتیں کر رہے ہیں. فاروق بھائی میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں. میرا آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈرافٹ سنیں تو صحیح ذرا, ڈرافٹ اوپن ہو چکا ہوا ہے, یہ پرانی باتیں ہیں.
पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास ये ड्राफ्ट आ चुके हैं। अगर अभी भी कोई हतमी फैसला, मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुआ, हतमी फैसला कहीं नहीं हुआ। अगर कोई शख्स ये चाहता है, कोई बार एसोसिएशन चाहती है, क्या कहते हैं, अपनी प्रपोजल देना चाहती है, अपनी रिकमेंडेशन देना चाहती है, जमहूरी अमल तो यही है कि वो अच्छा मुझे एक चीज बताएं, लॉ मिनिस्टर, अच्छा अभी आ रहा हूं मैं, फारूक भाई आ रहा हूं, मेरे आपके पास, पुरानी बातें हो गई है कि जल्दी मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव इनटू द ठीक है, फ्यूचर। लेट्स मूव टू द फ्यूचर। लेट मुस्तफा फिनिश हिज आर्गुमेंट। मैंने दो सवाल आपसे फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं। देखिए, अभी ये चीजें तो हमने वो डिस्कस की कि जो मीडिया के ऊपर आई और मुख्तलिफ जमातों ने, कामरान मुर्तजा साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ने अपने तहफुजात का इजहार किया। अब जो बात कर रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमने रीड किया है और उसके गो थ्रू किया है और उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि 65 से 68 साल उम्र रखी जाए। एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके सामने आपने एक गाजर लटका दी, उसको आपने एक लालच दे दिया कि तुम अगर हुकूमत के मुखालिफ तुमने कोई फैसले दिए तो उसके बाद तुम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो जो जजेस के अंदर ये लालच पैदा करना है कि जिस लालच के तहत वो हमेशा एग्जीक्यूटिव के ताबे रहेंगे और फिर आजादाना तौर पे फैसले नहीं दे सकेंगे, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज कर एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हम ख्वाह हैं, बिलाशुबा इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की उस तरह की तारीख नहीं है कि उसके ऊपर हम बहुत फख्र कर सकें, लेकिन जितनी भी है आप उसको जब खत्म कर देंगे इस तरीके से तो फिर वो किसके लिए वो काबिल। वैसे फारूक भाई इसी पे आपका इट्स अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट। मैं एक बात, सर मेरा सवाल सुन ले, मुझे इजाजत दे रहा सर, मालिक साहब मुझे इजाजत दीजिए। व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? एक मिनट प्लीज। व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का यह मतलब है कि जज जो है, जो फैसला करेगा बगैर किसी के असर में आए वो फैसला करेगा। दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चेंज हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स को कहाँ एब्रोगेट किया जा रहा है? अगर ये कानून के, अगर आइन के अंदर पहले भी आइन के अंदर तब्दीलियां आती रही हैं, 8वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम आई, बेअंदाजा तरमीमें आई हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फंडामेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इस्लामिक प्रोविजंस। नहीं, इतना सिंपल नहीं है फारूक भाई, बात तो सुने ना, मान ले मेरी बात, सवाल तो सही, आप सुनते ही नहीं है मेरी बात। मेरा सवाल तो सुनिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहने था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में हर राय कैसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? ठीक है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। बड़ा लेजिटिमेट पॉइंट है। मुझे अरुण जेटली की एक तकरीर याद आ गई इंडियन लोकसभा में। उन्होंने कहा कि सबसे जो डैमेजिंग चीज जुडिशरी के लिए होती है कि जब जजेस को आप पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के ऊपर हायर करती है गवर्नमेंट, तो वो जो उनके फैसले होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। अगर एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है और वो खुद एक मेराज है एक चीज की कि वो बन गया है, अब उसके बाद ये बड़ा लेजिटिमेट सवाल है कि आपने उसके बाद फिर एक गाजर लटका दी कि इफ यू बिहेव टू योरसेल्फ तो हम इसके बाद 3 साल की और नौकरी होगी और एक और पावरफुल कोर्ट में होगी। यही इंड्यूसमेंट होती है ना। और इंड्यूसमेंट क्या होती है? आइन जो है, आइन जो, अगर आप इनको पढ़ें, हमारा आज का जो आइन है वो ये कहता है कि जज रिटायर होने के बाद नौकरी कर सकता है कंसर्निंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आज भी बेअंदाजा जजेस हैं जब से 73 का आइन आया आज तक। और हम देख रहे हैं ना, जस्टिस जावेद इकबाल नैब में आए, उन्होंने क्या किया? सुनने को तैयार तो हो। बेअंदाजा फारूक भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको एग्जांपल साथ दे रहा हूं ना। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब आए, उन्होंने नैब में क्या किया? इजाजत दी है, गाजर की बात नहीं है, आइन ने इजाजत, या वो जो कहते हैं प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर उनको अलाउ किया गया, उसको आप फिर खत्म करें। यही तो हम कह रहे हैं, ये चेंजेस करें ना आप, ये चेंजेस करें। नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए, अगर मुझे इजाजत दीजिए इंटरवीन करने के लिए। देखें, गुजारिश ये कि हमारे इस मुल्क के अंदर हमारी जो सियासत रही है, हमारे जो तारीख रही है, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस को हमेशा उनके आगे गाजर लटकाकर उनको मुख्तलिफ पोस्ट्स का लालच देकर गलत फैसले। जी हाँ, बिल्कुल हाईली पोलिटिसाइज्ड उसमें ट्रिब्यूनल्स में लगा दिया। और फिर आप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उन जजेस के लिए एक लालच क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके तहत उन्होंने हमेशा बिहेव करना है वरना उन्हें अगली नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो फारूक भाई अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसका कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर असर नहीं होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कैसे असर नहीं होगा कि जब आप एक सिटिंग चीफ जस्टिस, जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं,
آپ ان کا راستہ روک رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ونگز کلپ کر رہے ہیں, اور پھر آپ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کریٹ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہی نہیں کر رہے. تو یہ جب آپ فنڈامنٹلی اس کا کانسیپٹ ہی جسٹس کا چینج کر رہے ہیں, ملک کے اندر جس طرح انصاف ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ آپ چینج کر رہے ہیں, ایک نئی کورٹ لے کر آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے. اور پھر اس میں جی ہاں, اور پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا کر دیکھیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر فاروق بھائی 6 سال کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی تھی, اور کہا تھا کہ 6 سال کے بعد یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ختم کر دی جائے گی. فاروق بھائی اس کا جواب دیں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں 6 سال کے لیے کہا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی تاکہ تمام میٹرز لیگل اس قسم کے سیٹل ہو جائیں, اور پھر سپریم کورٹ ہوگی. آپ لوگ تو 2 پیرل سٹرکچر بنا رہے ہیں نا. دیکھیں پیرل سٹرکچر نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ ول ڈیل ود اے کرمنل as a criminal appellate court and will deal as a civil appellate court, but it will not deal with the constitutional matters. اگر دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ کے پاس اتنا بیک لاگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. جب پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کیسز آتے ہیں اس پر کوئی کیا کہتے ہیں فیصلہ اس پہ چلے جاتا ہے. تو وہ بہتر نہیں نا, اسی لیے 6 سال کی لاجک سمجھ آتی ہے نا. بھائی بیک لاگ کلیئر جیلوں میں کرنے, پڑے ہوئے ان کے مرڈر کیسز سننے نہیں جا رہے. یہ جب سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا کہ ہم نے آج سن رہے یہ آدمی مر گیا تھا یا اس نے سزا پوری کر لی تھی, تو لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. اچھا, اس کے اوپر بھی وضاحت سامنے آنی چاہیے کہ دیکھیے سپریم کورٹ میں اس وقت جو کیسز کی پینڈنسی ہے وہ صرف 60,000 کے قریب ہے, 4.5 لاکھ کے قریب ہائی کورٹس کے اندر پینڈنسی ہے. اوور 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں, لوور کورٹس میں آپ کے پینڈنگ ہے. تو وہاں کے لیے آپ کوئی ریفارم لے کر آ نہیں رہے, جہاں پر سب سے زیادہ کم پینڈنسی ہے وہاں کے لیے آپ ریفارم لے کر آ رہے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں اس چیز کا تعلق ہے بات کی دیر از اے لا کمیشن, اور یہ JCP کی اپنی رپورٹ ہے. لا کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا, لا کو ریفارمز نہیں کیا. میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو پر, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر اس کے لیے ریفارمز لے آئے نا, لوور کورٹ کے اندر لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ریفارمز لے آئے کر کے وی شوڈ موو فارورڈ. سر ایک چیز تو بتائیں فاروق صاحب, فاروق بھائی ایک بات تو بتائیں, ابھی تک پاکستان بار کاؤنسل نے اتنی باتیں کی ہیں, یہ کیوں نہیں گورنمنٹ کو کہا کہ آپ نوٹیفیکیشن تو کر دیں کم از کم جسٹس منصور کا؟ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, 2 ہفتے رہ گئے ہیں, یہ چیزیں ایک ایمبیگوٹی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے نا. اس وقت جو آئین ہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے سینئر موسٹ ول بی دا چیف جسٹس آف پاکستان. آپ نوٹیفیکیشن کریں نہ کریں آپ کو آئین کی تابع کرنی پڑے گی. تو سر فائز عیسیٰ صاحب کے بعد زمانے میں بھی آئین یہی کہتا تھا, تو تب 3 مہینے پہلے کیوں نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا؟ تب آئین کچھ اور کہہ رہا تھا. اگر اس چیز کے اندر اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو یہ آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. دیکھیں آئی ہیو گاٹ دا گریٹسٹ ریسپیکٹ فار ایوری جج, مگر اگر گورنمنٹ ایشو نہیں کری, یہ گورنمنٹ کا ایشو ہے, مگر اس کے اندر آئین کی تبدیلی یا آئین کی کیا کہتے ہیں خلاف ورزی کہیں نہیں ہو رہی. سر میری اطلاع تو یہ ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 1 مہینے پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ نے مجھے بتا دیا تو میں کہوں گا آپ بالکل صحیح ہے, 1 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. وہ تو ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے, دیکھیں وہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. دیکھیں سیاست کا رنگ نہ دے. سر 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے تو گورنمنٹ یہ بھی لگی تھی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن رہی اس ملک میں. یہی گورنمنٹ 4 مہینے پہلے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بن رہی. یہ میڈیا اپنی طرف سے اختراع کر رہا ہے اسی ملک میں. دیکھیں میری بات سنیں, میں گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. آئی ایم میکنگ اٹ ویری کلیئر ٹو یو, آئی ایم ناٹ دا اسپوکس آئی ایگری ٹوٹلی. آئی ایم ناٹ دی پارٹ آف دا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا آئین میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم اتنی مس لیڈنگ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بعد میں دے پروو ٹرو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے اوپر جو بفور وی موو آن آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ کہ دیکھیے اس وقت حکومت کی کوشش یہ ہے کہ 1 دن کے اندر اجلاس بلا کے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس کرا لی جائیں. جتنی بھی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں ان تمام کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. انڈونیشیا نے کانسٹیٹیوشن دیکھیں کامن ویلتھ کنٹریز میں نہیں ہے فاروق بھائی, لیکن میں ایک اور فاروق بھائی اس میں پھر ڈیموکریسی کی ایک اور بات بھی سن لیں. ابھی اس دن اسٹڈی پریزنٹ ہوئی تھی جب کیس چل رہا تھا یہی والا 63A والا, تو اس میں رپورٹ ایک پیش ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی صرف نیسنٹ ڈیموکریسیز میں یہ فلو کراسنگ کی چیز ہے. آپ انگلینڈ میں, آپ امریکہ میں, آپ فرانس میں, آپ جرمنی میں جب چاہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں. بالکل ایک ملک نکلا تھا پاپا نیو گینی,
وہاں پہ یہ لا بنا تھا جو پاکستان میں انہوں نے بنایا 63A والا سیکنڈ فیصلہ کہ آپ فارغ ہو جائیں گے، تو وہ بھی الٹ گیا. یا پاکستان میں یہ رول ہے یا انڈیا میں رول ہے؟ تو پھر اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کی ہم بات کریں تو پھر ہم باقی چیزیں بھی ان کی لیں نا. وکانٹ خالی ایک کوٹ لے لیں اور باقی باتیں نہ لیں. جب 73 کا آئین بنا، آرٹیکل 96 آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ آپ جب ووٹ دے گا وداؤٹ دی ڈائریکشنز آف دا پارلیمنٹری لیڈر تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ آرٹیکل 96 کے اندر تھا. یہ آرٹیکل اس کے اندر سنسیٹ کلاس تھا 10 سال کا. یہ 10 سال پورے ہونے کے بعد آرٹیکل 96 واز اومیٹڈ بائی دا 8th امینڈمنٹ اور آرٹیکل 95 آ گیا. 95 میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا اور پھر آرٹیکل 63 آیا بائی دا 14th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اندر خالی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی ول سیز، اگر وہ پارٹی لیڈر کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دے گا then he will be his seat will become vacant and that's all. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا. سارا مقصد یہ ہے مقصد اور ہے نا. مجھے ایک کوشچن رہ گیا، ٹائم تھوڑا میں ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تو سارا کا سارا مقصد یہ ہے کہ رینیگیٹ ووٹس حاصل کر کے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی کی جائے. کیا یہ ڈیموکریٹک پارٹیز کو زیب دیتا ہے کہ بھگوڑے ووٹوں کے ساتھ آئین کے اندر ترمیم کر لیں؟ اگر آپ کے پاس اپنے نمبرز پورے ہوں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھگوڑے ووٹوں کے ذریعے، رینیگیٹ ووٹس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کریں گے تو پھر وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور پھر دوسرا اہم نقطہ نہیں، لیکن فاروق بھائی آپ کی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی، آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی تو ایلائی ہے نا. آرٹیکل 63A میں کہیں نہیں لکھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کہیں نہیں لکھا ہوا. یہاں کچھ اور بات ہو رہی ہے، وہ ٹیکنیکل بات آپ کی ٹھیک ہے ہو گئی. ہم بات یہ کر رہے ہیں فاروق بھائی، بات تو سن لیں. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا آپ ڈیموکریٹک کلچرز کی بات کر رہے ہیں. ڈز اٹ بیہوو اینی ون کہ آئینی امینڈمنٹ ہو رہی ہو، وہ دوسرے پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے یا مروڑ کے وہ لایا جائے؟ اور اگر اس میں ایک اور اینگل لینا چاہ رہا ہوں، اس میں جو 199 والا ایشو ہے، آئی ہیو یور کوئک تھنگ آن دیٹ مصطفیٰ، پھر ان سے جواب لے لیتے ہیں کہ یہ اس پہ کیا ان کا ویو پوائنٹ ہے. نیشنل سیکیورٹی کا لفظ لے کے آپ اٹھا لیں تو آپ گئے. دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ ہمیں کسی اس صورت ملک میں میں تو اگر نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی اتنا ابیوز لفظ ہے. اگر اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ سامنے آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہوں گے. آرٹیکل 199 کے اوپر ایک امینڈمنٹ پروپوز ڈرافٹ کے اندر موجود تھی. اب آئی ڈونٹ نو کہ الٹیمیٹلی جو ڈرافٹ آ رہا ہے اس کے اندر کیا یہ اسٹل موجود ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے تحت ہر پاکستانی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو وہ ایک ریٹ فائل کر سکتا تھا. اگر آپ اس سے یہ اختیار بھی لے رہے ہیں اب وہ ریٹ بھی نہیں فائل کر سکتا تو پھر وہ نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ جو اس سارے پروسیس کا حصہ ہے، اٹ از این ایکسٹرا آرڈینری ریمیڈی if there is no adequate or efficacious remedy available. تو ہمارے ملک کے اندر ایکسٹرا آرڈنری ماحول بھی تو ہوتا ہے نا، لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں ہے، 6 مہینے پتہ نہیں چلتا. چلے فاروق بھائی مجھے بتائیں، نہیں میں اسپیسیفک ایگزامپل دیتا ہوں. میری فیملی میں اٹھا لیا جاتا ہوں، میری فیملی کیا کرے گی سوائے اس سے کہ کورٹ میں جائے گی، بیکاز ان کو پتا ہے کس نے اٹھایا، چاہے وہ سول ہیں یا دوسرے ہیں، ان کو پتا ہے کس نے اٹھایا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اور ہم نے تاریخ میں دیکھا یہ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، اٹ از دا نارم. یہ ایکسیپشن نہیں ہے، نارم ہے. تو یہی ہوتا تھا، کورٹ میں گئے، پٹیشن ڈالی. اب آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کا. مجھے اجازت ہے میں آپ کو جواب دوں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ آرٹیکل 199 کے اندر اٹ از نون ایز اے ہیبیس کارپس پٹیشن. ٹھیک ہے نا جی، لیٹ دا باڈی بی براٹ بفور دا کورٹ. آرٹیکل 199 جو مسودہ ہم نے دیکھا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور نہ ریٹ آف سرچیوراری ختم ہو رہی ہے، نہ ریٹ آف مینڈیمس ختم ہو رہی ہے، نہ ریٹ آف ہیبیس کارپس ختم ہو رہی ہے. And I am due on this issue کہ یہ تینوں ریٹس ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کو رہنا چاہیے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے پاس رہیں یا پروونشل لاسٹ کوسچن رننگ آؤٹ آف ٹائم. مگر یہ میں بالکل اس کے ساتھ ہوں، یہ تینوں ریٹس کی پاور ہائی کورٹ سے یا پروونشل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. لیکن ایک سوال ہے میرا، کوئکلی جانا چاہتا ہوں. اگر یہ آتا ہے امینڈمنٹ اور ود ان 24 آورس نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی پاس کر دیا جاتا ہے، اس کی اس طریقہ کار کو آپ جائز قرار دیں گے کہ اس پہ کھل کے بحث نہ ہو، پبلک ڈسکورس میں نہ آئے؟ ابھی تو یہ پرزمپشنز پر چل رہا ہے. یہ کب آتا ہے کانسٹیٹیوشن پیکج، کیسے پاس ہوتا ہے، جب کوئی ایکٹ ہو جائے تو پھر کرٹیسائز کیجئے گا نا. ابھی تو لیکن اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ 24 گھنٹے کے اندر آئینی ترمیم اس طرح پاس نہیں ہوتی. 18ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی
کتنے ہفتوں اس کے اجلاس چلے اور پبلک کنسلٹیشن اس کے اندر کی گئی. پاکستان کے عوام کو موقع دیا گیا ایک فلانی تاریخ تک کہ آپ آ کر اپنے اس کے اوپر اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ داخل کرائیں. آپ بغیر پبلک کنسلٹیشن کے پبلک کو انوالو کیے. ایم سینیٹر سے آپ نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا ہے. ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پر بٹھا کر ان سے ووٹ لے لیں گے, ان کو بھی نہیں پتا. اور پھر آپ ووٹ توڑیں گے, دوسری پارٹیوں کے ووٹ توڑ کے آپ یہ آئینی امینڈمنٹ پاس کریں گے. یہ کسی طور پہ بھی قابل سیگمنٹ. لیکن میں یہ کامنٹ دے کے سیگمنٹ کروں گا کہ زبردست یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے میرے نام پہ امینڈمنٹس لائی جا رہی. کہا جا رہا ہے عوام کے لیے, سب کے لیے. پاور کی گیم نہیں ہے. نہ عوام کو پتا ہے ڈرافٹ کون سا فائنل ہے, نہ ایم ایل ایز کو پتا ہے, نہ سینیٹرز کو پتا ہے, نہ میڈیا کو پتا ہے. ہم جو دوستوں سے لے لیتے ہیں اسی پہ آگے ہم بحث کر لیتے ہیں. اتنا خفیہ کام 25 کروڑ عوام کے لیے جو ہو رہا ہے کمال ہے. ایسا پبلک ویلفیئر پروجیکٹ میری تو یادداشت پہ نہیں آتا. اینی وے آپ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے میاں جاوید علی سے پوچھیں گے, سارے بول رہے ہیں نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں, اور وہ کس کو سمجھ رہے ہیں, کون طاقتور لوگ ہیں جو اب بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. اس حصے میں ہم بات کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب سے, اور اس کا اسپیسیفک ریزن ہے. وہ کہتے ہیں جب نواز شریف صاحب خود نہیں بولتے, میاں صاحب اپنے تو جو سوچتے ہیں بولتے ہیں, لیکن جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میاں جاوید لطیف کہہ دیتے ہیں. اس لیے میں ان کی باتوں کو بالکل بڑا ہی سیریسلی لیتا ہوں, ایکسٹرا سیریسلی لیتا ہوں. کل انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ کیا کہ گنڈاپور کو بچانے والے طاقتور کے متعلق قوم کو بتایا جائے کہ کوئی پکڑنے آتا ہے تو وہ گرفتار نہیں ہوتے, بار بار وہ مہمان بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے. بلی چوہے کا کھیل پاکستان کو برباد کر دے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیاں ادارے نہیں بول رہے لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا بانی متحدہ کی سرپرستی کرتے کرتے اور کراتے کیا وہی تاریخ ملک میں عمران خان کو لانے یا گرانے کی دہرائی جا رہی ہے. یہ 3 بڑے ہی پوائنٹس ایسے ہیں جس میں نواز شریف صاحب بھی نہیں سوچ ہمیں پتا ہے, لیکن آج کل ہر کوئی بول رہا ہے سوائے ان کے. میاں صاحب پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو آپ کے خیالات ہیں کیا نواز شریف صاحب بھی سہمت ہیں ان خیالات سے, شیئر کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کی پریشانی ہے؟ نہیں محمد مالک صاحب, میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کر دوں. میں ایک پاکستانی ہوں, میرا اس پاکستان میں جینا مرنا ہے, اس کے بعد میں سیاسی کارکن ہوں. مگر یار کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس طرح پان چڑھایا گیا, جس طرح اس کی پرورش کی گئی, اور پھر جس طرح اس کو سپورٹ حاصل ہمیشہ رہتی تھی. آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف نے جب لاشیں گری تھی کراچی میں اور وہ اسلام آباد میں کہہ رہے تھے دیکھا میری طاقت, تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں. اور آج بھی مجھے یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈاپور ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, ان دونوں کی گفتگو اور ان دونوں کا عمل, وہ زبان پارک ہو تو پٹرول بم جس طرح پھینکے جاتے ہیں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں پٹرول بم پھینکتا ہوں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کرنا. پھر آپ کو یاد ہوگا جب میں بار بار ذکر کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے تو کہا جاتا ہے 9 مئی بار بار یہ کرتے ہیں. تو ایک حقیقت نہیں ہے 9 مئی ہوا. اور پھر آج علی امین گنڈاپور جو ہیں 8 ماہ سے جو اپنے صوبے کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں, جو لوگ ان کو سن رہے ہیں, کیا وہ 9-10 مئی کے لیے کوئی دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا نہیں رہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کیا بطور ایک چیف منسٹر کے جب وہ سپیچ یہ دے رہے تھے کہ جناب میں لا لشکر جو لے کے آ رہا ہوں, میں سارا سامان لے کے آ رہا ہوں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے, میں 1 گولی کو چلے گی تو میں 10 گولی چلاؤں گا, یہ ساری چیزیں سنی نہیں تھی؟ اور کیا ادارے جو ہیں ملک کے سلامتی کے ادارے یا پالیسی ساز جو ہیں وہ ایک بندے کو پہلے اس قدر چھوٹ دے دیں اور اس کے بعد اس کو بریک کیا جائے؟ نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے جس جگہ بھی, کیا ہم ان کو کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ یا کبھی ہم یہ کہیں گے صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیکاز قومی دھارے میں لانا؟ ایک سیکنڈ مالک صاحب پلیز, جی مالک صاحب پلیز, میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دکھی دل سے کہ کیا یار ان کو کبھی ہم یہ کہیں گے کہ ان دہشت گردوں سے جنہوں نے ہمارے معصوموں کی جانیں لی,
ہمارے اداروں کے جوان شہید کیے، ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں؟ اور یہ شخص جو ہیں یہ کھڑے ہو کے جو بات کرتے ہیں، کیا اسلام آباد پولیس کا جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کے کوئی ورثہ نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ تو پھر کون اور ہے؟ کیا اس کی قربانی؟ میاں صاحب میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، آپ کے خیال میں آپ نے کہا کون ہے وہ طاقتور جو ان کو بار بار جن کے مہمان بنتے ہیں؟ میرا تو خیال تھا آپ لوگ طاقتور ہیں، حکومت آپ ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، تو کیا کوئی آپ سے زیادہ طاقتور ہے اور کیا وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اس کو سہولت کاری میسر ہے. میں یہ بات جب کہتا تھا تو اس وقت بھی انتہائی محترم محمد مالک صاحب یہی سوال آگے سے کیا کرتے تھے کہ تہاڈی حکومت ہے، تسی کیوں اے گل کر دے جے؟ تو پھر ایک وقت آیا نا 9-10 مئی کے بعد جب خود احتسابی ایک ادارے نے اپنے اندر کی تو بہت سے لوگ پکڑے گئے. پھر آپ کو یاد ہے نا جنرل فیض حمید پکڑے گئے. پھر سہولت کاری اور کس کو کہتے ہیں؟ پھر آج میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ اگر 1.5 سال کے گزر گیا ہے، 9-10 مئی کے مجرموں کو عمران خان سمیت آپ سزا نہیں دے سکے تو آپ پہ کوئی دباؤ ہے. پھر جو دباؤ طاقتور ہوتا ہے اسی کا دباؤ ہوتا ہے. میاں صاحب ایک بات بتائیں، بڑا ہوتا ہے اسی کا. میاں صاحب ایک بات بتائیں، آپ نے جنرل فیض حمید کی بات کی، وہ تو خود اس وقت رگڑا کھا رہے ہیں. جو موجودہ قیادت ہے ان کا نام لے لے کے عمران خان صاحب روز بہت سخت سے سخت بیان دیتے ہیں، قتل کا بھی الزام لگاتے ہیں کہ مجھے میری اہلیہ کو قتل بھی کروا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ان کا سہولت کار وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جو موجودہ قیادت ہے وہ بالکل یہ ڈکلیئرڈ اینمی یہ ان کو کہتے ہیں. تو پھر تیسرا طاقتور کون بچ گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں شاید ابھی بھی کوئی ان کے خیر خواہ ہیں. مالک صاحب، میں بڑا کلیئر ہوں کہ اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ، اور آپ فیض حمید کی بات کرتے ہیں، آپ جسٹس ثاقب نثار کی کیوں نہیں بات کرتے؟ پھر آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو غزہ کے مسلمانوں کے قاتل ہیں اسرائیل سمیت جو کھڑے ہیں، اس کے پیچھے بھی اسرائیل کے پیچھے جو قوتیں وہ پاکستان کے اندر اپنے اس ایجنٹ کو، اپنے اس ایجنڈا پورے کرنے والے کے پیچھے کھڑے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیں. آپ جب یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جناب جو سہولت کار تھا وہ فیض حمید اندر چلا گیا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو موجودہ لوگ ہیں طاقتور، انہوں نے اتنے کیسز بنا دیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اتنے کیسز بھی ہوں اور ان کو یہ گالیاں بھی دیتے ہوں، ان کے خلاف منصوبہ بندی بھی کرتے ہوں، ان کے اپوائنٹمنٹ پہ ریلیاں بھی نکالتے ہوں، ان کی آج تک کی جو گفتگو ہے، اس کے باوجود اگر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طاقتور سے زیادہ کوئی اور طاقتور ہیں جو اس کو بچا رہے ہیں. تو پھر یہ بتائیں، سارے لوگ بول رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی اے پی سی ہوئی، اس میں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، مولانا صاحب بھی تھے. میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے مولانا صاحب سے بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، سب کچھ. میاں صاحب پھر خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلز ود ان ویلز چل رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت اس طرح طاقتور نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم پاور میں ہیں. نواز شریف صاحب کی خاموشی کیا مصلحت ہے؟ کسی چیز کا خوف ہے؟ کیا ہے؟ پھر وہ خاموش کیوں ہیں؟ اچھا، مجھے آپ مالک صاحب یہ فرمائیں کہ چلیں ہمارے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. آپ کہیں گے کہ وہ اس وقت کے سہولت کار گرفتار ہیں، آپ آج کی بات کریں. میں آج کی بات کر لیتا ہوں. آج جو گفتگو علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد جلسے میں جو گفتگو کی، انہوں نے واپس جا کے جو گفتگو کی، جو چیلنج آج تک وہ کر رہے ہیں، کیا ریاست کے اندر کوئی نئی ریاست بن گئی ہے؟ کیا ریاست کے اندر سر وہ تو بول رہے ہیں نا میاں صاحب. میرا سوال یہ ہے، نواز شریف صاحب بالکل خاموش کیوں ہیں؟ مجھے وہ سمجھائیں.
یار میں جب بات میں تو خیر خود آپ سے سمجھنے والا ہوں، سمجھانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، مگر میں آپ کے اصرار پہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے، ایک کے پیچھے وہ قوتیں ہیں کہ تمام پاکستان کے اندر کی قوتیں جو سمجھتی ہیں کہ آئین قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، نہیں دے پا رہی، اور جو نیا چھلاوا نکالا ہے علی امین گنڈا پور کی شکل میں، اس کے پیچھے بھی کیا کوئی ہے؟ میرا تو سوال یہ آج ہے کہ کیا بھائی اس وقت کی قوتوں نے جو کرنا تھا ہو گیا، آج کی جو قوتیں ہیں کیا آئین قانون کے مطابق کوئی عمل نظر مجھے یہ بتائیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں جتنی اربوں کی کرپشن تو پھر آج آپ ہے یہ کہہ اور رہے نظر ہیں، آ رہی ہے، آپ یہ کہہ کبھی اس رہے پہ ہیں، کبھی کسی نے بات آخری کی؟ سوال میاں صاحب، آخری سوال بھی میں ہیو ٹو اینڈ اٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوتیں اتنی تگڑی ہیں، سب کچھ ہیں، تو پھر میاں صاحب مسلطن خاموش ہیں، وہ پھر ووٹ کا عزت دو، وہ ساری باتیں ختم، اب میاں صاحب بھی بس میاں حالات صاحب دیکھ کے بس بولتے ہیں۔ دیکھیں نہیں، میں وہ نہیں ہوں کہ جو رؤف حسن پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ سچ بھی جو ہے اس کا کوئی وقت ہوتا ہے بولنے کا، میں یہ کبھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سچ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، سچ ہر وقت بولنا چاہیے۔ میں یہ آپ کو کہتا ہوں جو آپ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے یار کوئی یہ بتا دے کہ 9-10 مئی کو بھی آپ چھوڑ دیں، جو آپ نے 2014 سے 2017 تک ہمارے ساتھ حشر کیا اور ہمارے ساتھ کرتے کرتے ریاست کی بربادی کر دی، معیشت کی بربادی کر دی، ہم کچھ نہ کر سکے۔ آج بھائی پاکستان کی ایسی تیسی ہونے کے باوجود بھی کیا آج علی امین گنڈا پور آپ سے بھاری ہو گیا ہے؟ اس کا کوئی جواب دے نا۔ چلیں اسی بات پہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ چھلاوا کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے نکل جاتا ہے؟ اسی بات پہ میاں صاحب 12 ضلع میں میرے وہ قرآن اٹھاتا ہے کہ میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا اور میں 12 ضلع پیدل چل کے آیا ہوں، اور وہ کسی کو نہیں، وہ کہہ رہے 12 ضلعوں میں اور سے گزرا ہوں۔ پاکستان کی چلیں شہید چلیں بجا میاں گیا صاحب، وہ۔ میرا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ۔ میں باقی باتیں تو ہم نے سارے پروگرام میں بہت کر لی، لیکن اسی بات پہ ختم کروں گا کہ اگر حالات اس طرح کے ہیں اور ایک سینئر لیڈر پی ایم ایل این اس طرح دیکھ رہے ہیں تو پھر میاں صاحب کیوں خاموش ہے؟ کیا مصلحت ہے یا کوئی خوف ہے یا کیا ہے؟ بیکاز میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہر بات وقت سچ بولنے کا ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب کی خاموشی یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کوشش کریں گے ہمیں بھی کچھ پتہ لگ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔